یہ ایک عام پولیس اہلکار، بمبئی کا ایک پولیس اہلکار، اس کا بیٹا گینگ کے کارندے دنیا کے 10 سے 12 ممالک میں ہیں۔ 721 اب تک جو گنے گئے، مور دین 720، یعنی 721 لوگ کہہ رہے ہیں کہ 720 کو تجاوز کر گیا اس کا گینگ جو ہے۔ اور یہ میں انکشاف کر رہا ہوں، آج تک باہر مارکیٹ میں بات نہیں آئی۔ اینڈ یہ ہے کہ لارنس بشنوئی جب ٹرانسفر ہو رہا ہو تو اسے مروا دیا جائے یا مار دیا جائے۔ لارنس بشنوئی بدماشی کے اعتبار سے، قتل، ڈکیتی، جرائم، عام جرائم جو ہوتے ہیں، بھتہ خوری، اغوا، اسٹوڈنٹ پالیٹکس، شوبز کی سیاست، جیل کی سیاست، ایون دو کہ جیل میں اب وہ کہتے ہیں کہ جیل سے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں نکلیں، وہ کہتے ہیں میں نے یہ میں آپ کو ساری باتیں بتاتا ہوں۔ یہ ایک عام پولیس اہلکار، بمبئی کا ایک پولیس اہلکار، اس کا بیٹا عام پولیس اہلکار کا اتنا بڑا گینگسٹر بنا کیسے؟ سوال تو یہی ہے۔ ہاں بالکل صحیح۔ اور اس نے جو اپنا گینگ بنایا ہے، اس گینگ کے کارندے دنیا کے 10 سے 12 ممالک میں ہیں۔ 721 اب تک جو گنے گئے، مور دین 720، یعنی 721 لوگ کہہ رہے ہیں کہ 720 کو تجاوز کر گیا اس کا گینگ جو ہے۔ وہ گینگ کو آپریٹ کرتا ہے بھارت کی جیلوں سے، بھارت کے شہروں سے نہیں، جیلوں سے، بھارت کی جیلوں سے، کینیڈا سے، امریکہ سے، آسٹریلیا سے، واشنگٹن ڈی سی میں اس کے لوگ موجود ہیں۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ معاملہ جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، لارنس بشنوئی کا نام ایک بار پھر بھارتی میڈیا کی زینت بنا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں۔ انمول بشنوئی، یہ رشتہ دار ان کا سگا چھوٹا بھائی، لارنس بشنوئی کا سگا چھوٹا بھائی انمول بشنوئی۔ اور یہ میں انکشاف کر رہا ہوں، آج تک باہر مارکیٹ میں بات نہیں آئی۔ اس کو امریکہ میں گرفتار کر لیا گیا پچھلے ہفتے۔ آج پورے 8 دن ہو گئے، آج ہی کے دن تھرسڈے مارننگ میں گرفتار ہوا۔ وہ کس جرم میں؟ نیو یارک سے پکڑا گیا۔ وہ باقاعدہ پارٹ اینڈ پارسل ہے بشنوئی گینگ کا۔ اوکے۔ اور انڈیا کو تو کئی درجنوں نہیں، سینکڑوں مقدمات میں مطلوب ہے۔ امریکہ، کینیڈا اور لنڈن، یو کے، وہاں کی پولیس کو بھی یہ مطلوب تھا۔ انٹرپول کو بھی اس کے بارے میں بمبئی کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے خط لکھا تھا اوکے کہ یہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ انمول بشنوئی پکڑا جاتا ہے، اور پکڑے جانے کے بعد اس سے جو انکشافات ہوتے ہیں، اس کی روشنی میں اب نئی کارروائیاں ہوئی ہیں، اور ایک ایسی خوفناک بات منظر عام پہ آئی ہے۔ ابھی منظر عام پہ تو نہیں آئی، ابھی خفیہ ہے اور سینہ بسینہ، لیکن یہ ہفتے 10 دن میں آنے والی ہے۔ میں اس کا آج اشارتاً انکشاف کروں گا، اشارتاً۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس گینگ کے جو 5-6 افراد تھے بڑے، ان میں ان کا ہیڈ ہے لارنس بشنوئی، پھر نمبر 2 ہے گولڈی برار۔ اچھا، گولڈی برار، یہ تو بڑا، جو کینیڈا سے یہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ شوبز کی شخصیات کو اٹیک کرتا ہے۔ شوبز کی شخصیات اپنی جگہ پہ، لیکن ریسنٹ پاس میں، یعنی 2002 سے لے کے اور 25 تک 23 سال میں جتنے واقعات رونما ہوئے، وہ ساروں کے ساروں کی جو اطلاع ہے، جو انفارمیشن پہلی ہے، اور جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے، جو یہ مشن سونپا گیا، وہ گولڈی برار کو سونپا تھا۔ اوکے، یہ 23 سال کے، یعنی یہ لارنس بشنوئی کے بعد جو گینگ آپریٹ کرتا ہے یا جو پلاننگ کرتا ہے وہ نمبر 2 وہ گولڈی برار ہے۔ گولڈی برار ہے۔ اوکے۔ تیسرا ہے ذیشان اختر، ظلمی، المعروف ظلمی، جو یہ بابا صدیقی کے مرڈر، بابا صدیقی کے قتل میں شامل تھا وہ، اور اقرار جرم بھی کر لیا اس نے۔ وہ ہے۔ پھر پاکستانی لوگ جن کے ذریعے وہ کرواتا تھا، ان میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے شہزاد بھٹی۔ ہم نے اپنے ناظرین کو اس کی ساری گفتگو 2-3 بار سنوائی، اس کا انٹرویو کیا ہم نے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں میں وکی مڈوکھیرا، وہ بھی ان کا ساتھی، ٹھیک ہے، جو گینگ کے جو سرکردہ افراد ہیں، میں ان کے نام بتا رہا ہوں۔ پھر یہ ایسے لوگ بھی ہیں جو لارنس بشنوئی اور گولڈی برار کے ہی علم میں ہیں، ان کے باقی گینگسٹرز کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔
خفیہ رکھے ہوئے. خفیہ رکھے. وہ 10 سے 12 ہیں. وہ پاکستان میں بھی ہیں, انڈیا میں بھی ہیں, بنگلہ دیش میں بھی ہیں, اور سب سے زیادہ کینیڈا میں ہیں. یعنی جس ملک میں جو کاروائی چاہیے ہو وہ پیسے دے کے فوری کروا لیں. بالکل کر سکتے ہیں یہ. اب ان میں سے جو اجرتی قاتلوں کا گینگ ہے, اجرتی قاتلوں کا, ان کو آپریٹ کرتا ہے, سب سے پہلے کرتا تھا یہی گولری برار, پھر ذیشان ٹھیک ہے. اختر جو ہے, جس کا عرفیت اس کی کیا ہے, اس کی عرفیت ہے ظلمی. پھر یہ ان کے مراسم تھے پاکستان کے ایک شخص کے ساتھ, اس کا نام ہے شہزاد بھٹی. یہ اس کے گینگ کا بہت بڑا ساتھی تھا. اچھا, تو شہزاد بھٹی کبھی انڈیا گیا یا اسے باہر میٹنگ کے لیے دبئی بلاتے تھے, یا میٹنگ کرتے ہی نہیں یہ لوگ؟ بہت میٹنگز ان کی ہوتی رہیں, آن لائن ہوتی ہیں, اور ان کا سب سے بڑا نیٹ ورک جو ہے نا اس کے گروہ کا, ہاں, وہ ایسا ہے کہ یہ سم سے ٹیلی فون نہیں ملاتے, اچھا, موبائل سے فون نہیں ملاتے. ایک باکس رکھا ہوا ہے, کال آئے گی امریکہ سے. اب ان کی کانفرنس کال کس طرح کی ہوتی ہے, امریکہ سے کال آئے گی اور وہاں بکس میں وہ بیل ہوگی, بکس میں وہ آن کریں گے, بکس میں ایک دوسرا نمبر لگا ہوا ہے, اس پہ ٹرانسفر ہو جائے گی. اوکے, وہ سن رہا ہے اس سے, وہ پھر تیسرے پہ, چوتھے پہ. یہ 8-10 لوگ میٹنگ کرتے ہیں, جس طرح سے سارٹ آف زوم میٹنگ کی طرف سے میٹنگ, لیکن نمبر ایک نہیں آئے گا. مطلب لوکیشن بھی ٹریس نہیں ہوگی. کچھ نہیں اگر ہوگا. کوئی چاہے کہ لوکیشن ٹریس کر لی جائے تو یہ ناممکنات میں سے ہے. ناممکن ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو گروہ بنا تھا, اب ان میں اہم خبر کیا ناظرین کو دے رہے ہیں ہم, اہم خبر یہ ہے کہ ان میں دراڑ پڑ گئی. اچھا, اختلاف آ گیا اسی سال رواں میں. اس میں تقویت ملی اس کو انمول بشنوئی کی گرفتاری کے بعد. لارنس بشنوئی نے اور اس کے 3 گینگسٹر جو اس کے ساتھ بند ہیں تہاڑ جیل میں, انہوں نے یہ کہا کہ انمول کو گرفتار کرایا شہزاد بھٹی نے, گولڈی برار نے اور ذیشان اختر نے. اچھا, یعنی مخبری پہ گرفتار ہوا. انہوں نے کہا مخبری کی. تو پھر یہ آپس میں یہ پھر 2 گینگز بن گئی سمجھے. ابھی پوری بات سنیں آپ ذرا. یہ جہاں مخبری یہ ہوئی, تو دوسری جانب جب میں نے ان لوگوں سے رابطہ کیا, گولڈی برار سے, ذیشان اختر سے اور شہزاد بھٹی سے, بڑی طویل گفتگو میری ہوئی ان 3-4 دنوں میں. یہ کہتے ہیں کہ یہی اطلاعات ہماری ہیں کہ یہ ہماری مخبریاں بھی لوگوں سے لیتا رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہاں ہیں. کون لیتا رہا؟ لارنس بشنوئی. اچھا, وہ کہتا ہے کہ ہم پہ الزام یہ لگ رہا ہے, ہم پہ الزام لگ رہا ہے کہ ہم نے انمول کی. اصل بات یہ ہے کہ اس نے ہماری سرولنس لگوائی, ہماری مخبریاں لیتا رہا. اور اب نئی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیٹسٹ انفارمیشن, کہ تینوں نام جو میں نے لیے, گولڈی برار, ذیشان اختر اور شہزاد بھٹی, ان تینوں کی سپاری دے دی گئی ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے. اور یہ دی لارنس بشنوئی نے, اور لارنس بشنوئی نے دی ہے. اور لارنس بشنوئی نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ ٹارگٹ کر دو ان کو اپنی گینگ. لارنس بشنوئی کا جو سیکنڈ تھا یہ ہے گولڈی برار. ہاں جی. اور گولڈی برار نے آگے 2 لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا, کیونکہ انمول بشنوئی کی گرفتاری ہو گئی نیو یارک میں. اب وہ لارنس بشنوئی کو شک یہ ہوا کہ انہوں نے کیا, ظاہر سورسز تو ویجیلنس تو کرتے ہیں نا. تو اب یہ سارا معاملہ گینگ کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں آئے گی؟ لارنس بشنوئی کی پاور وہی رہے گی یا ڈیوائیڈ ہو جائے گی؟ اب آپ میری باتیں جو ہے نا وہ یہ سمجھیں ذرا کہ یہ جو ہمہ جہد گینگسٹر ہے یہ دنیا کا نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے, ایک مثال اس کی میں آپ کو دیتا ہوں. سپرڈنٹ جیل نے فون ملایا سرکاری نمبر سے. ٹھیک ہے, کہاں سے؟ تہاڑ جیل, سرکاری نمبر سے. تہاڑ جیل انڈیا کی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے سب سے محفوظ ترین سمجھی جانے والی جیل تہاڑ جیل. سختی بہت ہے وہاں. وہاں کے سپرڈنٹ جیل نے فون ملایا کس کو؟ شہزاد بھٹی کو. شہزاد بھٹی کو فون ملا کے کہا اس نے, شہزاد صاحب گل کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا پنجاب کا ہے. انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا سر ہولڈ, اب سنیں, ہولڈ رکھیں, لارنس بشنوئی صاحب بات کریں گے آپ سے. لارنس بشنوئی جیل میں ہے اور جیل سپریڈنٹ کہہ رہے ہیں لارنس بشنوئی صاحب بات کریں گے, اپنے کمرے سے نمبر ملا کے لارنس بشنوئی سے بات کریں گے شہزاد بھٹی سے. جیل کے سرکاری نمبر سے
اور ذاتی نمبروں سے بھی لوگوں کو فون جاتے ہیں بھتوں کے لیے, ابھی بھی جاتے ہیں. اب بھی. ہاں, صرف یہی نہیں کہ فون کے لیے جاتے ہیں, بھتہ لینے کے لیے بھی جیل کے اہلکار جاتے ہیں. یہ پورے کے پورے لوگ ملے ہوئے اس کے ساتھ. اب آپ اس کا خوف, اس کا دبدبا, اس کا ڈیئر ڈیولنس ایک طرف. ایک اور بیچ میں ضمنی خبر آ گئی اس ریسرچ کے دوران, مجھے 4-5 روز میں کیا پتہ لگا. اچھا, لارنس بشنوئی کو 1 سال میں 8 سے 10 بار ضمانت کا موقع ملتا ہے. 1 سال میں 8 سے 10 بار اس کے وکلا کے مطابق. یعنی وہ چاہتا تو عدالتیں باہر نکل تیار سکتا تھا. ہیں, لیکن جب اس سے کہا جاتا ہے 2 باتیں وہ کرتا ہے. ایک تو وہ ضمانت پہ رہا ہونے کو انکار کر دیتا ہے, وہ رہائی کا میں نہیں رہا ہونا. ایک دوسرا وہ کہتا ہے کہ مجھے تہاڑ جیل میں ہی رکھو. اب اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محفوظ ترین ہے, اس پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا, اس کو اپنا تحفظ عزیز ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے باہر جاؤں گا تو سیکورٹی میئرز زیادہ ہوں گے اور خطرہ لاحق رہے گا, خدشات ہیں. یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ فیسیلیٹیشن بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے کہ جس کو فون اب بھی میں ملا ناظرین کے لیے خبر بتا رہا ہوں آپ کو, اس امر کی تیاری ہو رہی ہے کہ لارنس بشنوئی کو تہاڑ جیل سے پنجاب کی جیل میں منتقل کر دیا جائے. اور ہو جائے گا کیا نہیں, ہو جائے گا یا نہیں ہوگا یہ نہیں مجھے علم. نہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں سرکاری طور پہ یہ تیاریاں جاری ہیں. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ سیاستدانوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, مافیاز کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, اور وہ اتنا بڑا مافیا خود بن چکا ہے کہ بہت سے ممالک میں اس کے لوگ موجود ہیں. 700 لوگوں پر مشتمل ایک گینگ چلا رہا ہے, جیل سے اندر بیٹھ کے فون ملا ہوا ہے, سہولیات اس کو دستیاب ہیں, بھتہ جیل کے اہلکار, تہاڑ جیل کے اہلکار لے کے آتے ہیں. تو کون نکلنا چاہے گا؟ اس کی تو زندگی بلکہ سفل ہو گئی ہے کہ وہ اندر بیٹھا, اس پہ کوئی مقدمہ درج ہی نہیں ہوگا کہ یہ تو جیل میں ہے. اب میں آپ کو ایک اور انفارمیشن دے رہا ہوں. ہاں جی, اپنے ناظرین کے, آپ کے لیے, آپ کے ناظرین کے لیے ایک بہت بڑی خبر یہ ہے, کسی لحاظ سے خوش آئند بھی ہے, کہ جب یہ بات باہر نکلی اسی ماہ رواں میں, اکتوبر میں, ٹھیک ہے, یہ بات باہر نکلی کہ لارنس بشنوئی کو کتنے ہی سال بعد اس کو 15 سال اصل ہوئے, 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, تہاڑ جیل میں 10 سال اس کو ہو گئے ہوں گے, تہاڑ جیل سے اس کو پنجاب کی جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے. تو میری خفیہ اطلاع کیا ہے کہ اس کا ساتھ چھوڑ کے جانے والے شہزاد بھٹی, گولری برار اور تیسرا ذیشان اختر, ان تینوں کا پلان یہ ہے کہ لارنس بشنوئی جب ٹرانسفر ہو رہا ہو تو اسے مروا دیا جائے یا مار دیا جائے.